المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احوال آخرت کے سلسلے میں شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور، اس میں سے قبر کے حالات کے سلسلے میں کافی احادیث کریمہ آپ نے آج تک سماعت کی۔ انشاءاللہ مزید اس درس میں بھی چند احادیث کریمہ اس کے متعلق پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن نجار میں ابو القاسم ابن ہبت اللہ ابن سلام مفسر سے مروی ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے جن کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، تو شیخ نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ تو شیخ نے پوچھا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسی گزری؟ تو انہوں نے کہا کہ اے شیخ، جب انہوں نے مجھ کو بٹھایا اور سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا کہ میں ان سے کہہ دوں، میں منکر نکیر سے کہہ دوں سبحان اللہ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلہ جلیلہ سے تم مجھ کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، وسیلہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گا، اور شیخین کی محبت جس کے دل میں ہوگی انشاءاللہ ضرور وہ مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو انہوں نے منکر نکیر سے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے تم مجھ کو چھوڑ دو۔ یہاں پہ یہ بات بھی تو اچھا میں پہلے روایت پوری کرتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس نے بہت ہی بزرگ شخصیتوں کا وسیلہ پیش کیا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وسیلہ پکڑنا کسی بزرگ کا، کسی شیخ کا، صحابی تابعین کا بالکل جائز ہے، بلکہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عذابوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور ان بزرگان دین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سوالات قبر میں بھی آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لالکائی نے کتاب السنہ میں اپنی سند سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نماز جنازہ پڑھنے پر بہت ہی حریص تھے، یعنی جس کسی کی نماز جنازہ کے متعلق آپ سن لیتے تو آپ تشریف لے جاتے، وہ ہر ایک کی نماز پڑھتے تھے، خواہ وہ اس کو جانے یا نہ جانے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک روز میں نے ایک شخص کی نماز جنازہ میں شرکت کی، جب وہ اس کو دفن کر کے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں دو شخص نازل ہوئے، ان میں سے ایک تو واپس نکل آیا اور دوسرا اندر ہی رہ گیا۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم زندہ کو بھی مردے کے ساتھ دفن کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قبر میں کوئی زندہ تو ہے نہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید مجھے کچھ شبہ ہوا ہوگا۔ پھر جب میں واپس ہوا تو میرے دل نے کہا کہ یقیناً میں نے دو آدمیوں کو جاتے ہوئے اور ایک کو واپس نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں ضرور اس راز کو معلوم کر کے رہوں گا۔ چنانچہ میں قبر پر واپس آیا اور اس مرتبہ یاسین شریف اور تبارک یعنی سورہ یاسین سورہ ملک پڑھ کر دعا کی اور رویا کہ اے اللہ، جو میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے کھول دے، اس کی حقیقت میرے سامنے واضح فرما دے، کیونکہ مجھے اپنی عقل اور دین کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ابھی میں یہ کہنے ہی پایا تھا کہ ایک شخص قبر سے نکلا اور پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ میں نے کہا کہ تجھ کو تیرے معبود کی قسم ٹھہر جا اور مجھے ماجرا بتا۔ 3 مرتبہ کہنے پر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ تم نصر ہو؟ میں نے کہا ہاں، یعنی میرا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہم رحمت کے فرشتے ہیں، اہل سنت پر مقرر کیے گئے ہیں کہ ان کی قبر میں جا کر ان کی حجت کی تلقین کرے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر موت نصیب فرمائے۔ شیخ عبد الغفار قوسی رحمۃ اللہ نے کتاب التوحید میں روایت کی کہ میں شیخ ناصر الدین اور شیخ بہاؤالدین اخمیمی کے گھر کے نزدیک تھا، تو میں نے ان کی فروا یعنی پوستین کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابو یزید کا خادم ان کی فروا کو اپنے کاندھے پر رکھتا تھا اور وہ بہت نیک آدمی تھا۔ بات سے بات نکلتی ہے، چنانچہ ہوتے ہوتے منکر نکیر کا تذکرہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے منکر نکیر نے سوال کیا تو میں کہہ دوں گا کہ میں ابو یزید کا غاشیہ بردار، یعنی ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے نالین شریف اٹھانے والا ہوں، ان کے کپڑے اٹھانے والا ہوں۔ تو ہم نے دریافت کیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے کیا جواب دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم میری قبر پر بیٹھ جانا تو سن لو گے۔ چنانچہ جب ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، تو ہم ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے تو ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ میں تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے غاشیہ برداروں میں ہوں۔ چنانچہ وہ یہ جواب سن کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء ملت اسلام کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو ٹال دیتا ہے اور قبر میں سوالات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چند فوائد کا ذکر فرمایا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض روایت میں 2 فرشتوں کے سوال کرنے کا ذکر ہے، جبکہ بعض دوسری روایت میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے۔ تو ان میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس 2 فرشتے ایک ساتھ سوال کرنے آئیں گے تاکہ اس پر زائد گھبراہٹ طاری ہو، اور یہ سوال تمام لوگوں کے جانے کے بعد ہوگا تاکہ ہولناکی میں اضافہ ہو، اور کسی کے پاس دفن کرنے والوں کے جانے سے قبل ہی سوال ہوگا تاکہ تخفیف ہو جائے، اور کسی کے پاس ایک ہی فرشتہ آتا ہے تاکہ اس سے زائد سوال نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے 2 آنے والے ہوں اور سوال ایک ہی کریں، اور یہی تعبیر اصح اور صواب ہے، کیونکہ اکثر احادیث میں 2 ہی فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ احادیث میں مختلف سوالات کا ذکر ہے، کسی سے تمام اعتقادی مسائل کا ذکر ہوتا ہے، کسی سے صرف چند باتیں دریافت ہوتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض راویوں نے تمام سوالات مکمل ذکر کیے ہوں جبکہ دوسروں نے چند ایک کا ذکر پر ہی اکتفا کر لیا، اور یہی اصح ہے کیونکہ اس پر اکثر احادیث کا اتفاق ہے۔ لیکن ابو داؤد شریف اور ابن مردویہ کی روایت میں یہ لفظ موجود ہیں کہ فلا يسأل عن الشيء غيرها، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتقاد کے علاوہ تکلیفات کا سوال نہ ہوگا۔ اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اس سے مراد شہادت کا سوال کیا جانا ہے۔ اکرمہ سے دریافت کیا گیا کہ شہادت سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ توحید و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مراد ہے۔ مزید یہ بھی ارشاد فرمایا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوالات 3 مرتبہ ہوں گے، جبکہ دوسری روایات تعداد سے خاموش ہیں، تو ان میں بھی تعداد ملحوظ رہے گی، اور یا یہ کہ اشخاص کی نسبت سے تعداد سوال میں اختلاف ہوگا، کیونکہ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مردوں کو 7 روز تک یعنی 1 ہفتے تک آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ قاضی یعنی امام قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی وجہ سے قبر میں دفن نہ کیے جا سکے ان سے بھی سوال ہوگا اور عذاب بھی ہوگا، لیکن انسان اور جن اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے جیسے کہ انسان فرشتوں اور جنوں کو نہیں دیکھتے۔ یعنی اگر کسی وجہ سے مثلا کوئی ڈوب کر مر گیا یا کوئی جل کر مر گیا اور اس کی وجہ سے اسے قبر میں دفن نہیں کیا گیا، تو ایسے لوگوں کو بھی سوالات قبر کیے جائیں گے، سوالات ان سے بھی کیے جائیں گے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ سولی زدہ کو زندہ کیا جاتا ہے، جس کو سولی پر چڑھا دیا گیا وہ زندہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پہچانتے، جس طرح کہ بے ہوش زندہ ہوتا ہے لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا، اور اس پر فضا ایسی ہی تنگ ہوتی ہے جس طرح کہ مردے پر قبر، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار نہ کرے گا۔ اسی طرح جس شخص کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے جسم کے ٹکڑوں میں جان ڈال دی جاتی ہے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ سب کچھ اس سے زیادہ حیرت انگیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صلب مبارک سے ذریت کو نکالا، ان کی اولاد کو نکالی، اور ان سے دریافت کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کے ٹکڑوں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، ان کو پھر زندگی بخش سکتا ہے۔ ابن عبداللہ نے کہا کہ سوال مدعی ایمان سے ہی ہوگا،
کافر سے سوال نہ ہوگا، لیکن قرطبی اور ابن قیم نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ سوال کی احادیث عام ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ان دونوں حضا کا قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی حدیث میں مسلم کے ساتھ کافر کا ذکر نہیں۔ البتہ بعض احادیث میں بجائے منافق کے لفظ کافر ہے، اور اس سے مراد منافق ہی ہے، جیسا کہ حدیث اسماء میں ذکر ہے۔ حکیم ترمذی نے کہا کہ سوال قبر اس امت کے ساتھ ہی خاص ہے، کیونکہ پہلی امتیں جب رسولوں کی تکذیب کرتی تھی تو ان پر فوراً ہی عذاب عالمگیر آ جاتا تھا اور اپنے کیفر کردار تک پہنچتے تھے، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے اس امت سے عذاب عالمگیر، یعنی ایک ساتھ سب کو ختم کر دیا جائے، ایسا عذاب روک لیا گیا، اور ان کو تلوار دی گئی، یعنی جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تب نہ ماننے والوں کے لیے تلوار دی گئی، ورنہ اسلام تلوار سے نہ پھیلا، تاکہ اس کی ہیبت سے لوگ اس دین کو قبول کریں، اور پھر ایمان ان کے دل میں راسخ ہو جاتا تھا۔ اس وقت سے نفاق شروع ہوا کہ لوگ ایمان ظاہر کرتے اور کفر چھپاتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے ان سے حجاب تھا۔ اب جب کہ وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 آزمائش کرنے والے فرشتوں کو مقرر فرما دیا تاکہ خبیث اور طیب سے جدا ہو جائے، اور بعض علماء نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ سوال ہر امت سے ہوگا۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس اختصاص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دلالت کرتا ہے کہ اوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم، اور آپ کا قول فبی تفتنون وعنی تسألون۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرمائے، موت آنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔